آج فہمی بدایونی کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چلتی سانسوں کو جام کرنے لگا، چلتی سانسوں کو جام کرنے لگا، وہ نظر سے کلام کرنے لگا۔ رات فرہاد خواب میں آیا اور فرشی سلام کرنے لگا۔ پھر میں زہریلے کارخانوں میں زندہ رہنے کا کام کرنے لگا۔ صاف انکار کر نہیں پایا، وہ میرا احترام کرنے لگا۔ لیلا گھر میں سلائی کرنے لگی، قیس دلی میں کام کرنے لگا۔ ہجر کے معال سے دل ناداں وصل کا انتظام کرنے لگا۔ چلتی سانسوں کو جام کرنے لگا، وہ نظر سے کلام کرنے لگا۔ بھئی نشہ صرف جام میں نہیں ہوتا۔ کس نے کہا کہ نشہ صرف شراب میں ہوتا ہے؟ آنکھوں میں نشہ ہوتا ہے۔ نشہ وہ جس نظر اس نے کہا ہے کہ چلتی سانسوں کو جام کرنے لگا، بھئی وہ جب زبان کے بجائے نظر سے کلام کرنے لگا، جب میں نے ان کی مخمور آنکھیں جب میں نے دیکھیں اور ان آنکھوں کی باتیں جب میں سمجھنے لگا، وہ آنکھیں جو مجھ سے ہم کلام تھیں، وہ نظر سے جب کلام کرنے لگا تو میری سانسوں میں جیسے کہ جام بھر آیا ہو، جام کا نشہ بھر آیا ہو۔ تو چلتی سانسوں کو جام کرنے لگا، یہ سانسیں جو چل رہی تھی جام کی مانند ہو گئیں، وہ نظر سے کلام کرنے لگا۔ اس بات کو کیا کہنا کہ جس نظر میں، جن آنکھوں میں شراب سے زیادہ نشہ بھرا ہوا ہوتا، وہ اس نظر سے مجھ سے کلام کرنے لگا۔ میرا محبوب مجھ سے اس نظر سے، آنکھوں سے کلام کرنے لگا مجھ سے۔ تو چلتی سانسوں کو جام کرنے لگا، وہ نظر سے کلام کرنے لگا۔ رات فرہاد خواب میں آیا اور فرشی سلام کرنے لگا۔ فرہاد آیا تھا رات خواب میں، تو فرہاد کیونکہ وہ ایک بڑا سخت زندگی گزار کے گیا تھا، کوکن تھا، پہاڑ کاٹ کے چٹانوں کو، سخت چٹانوں کو کاٹ کے اس نے دودھ کی نہر بہائی تھی شیری کے لیے۔ بڑا سخت مرحلہ اس نے طے کیا ہے عشق میں، لیکن شاعر نے کچھ ایسا مرحلہ حل کیا ہے کہ فرہاد کا وہ کرشمہ جو ہے بالکل چھوٹا ہو گیا اور وہ کوئی معمولی بات ہو گئی، وہ پہاڑ کو کاٹنا اور یہ وہ شاعر نے وہ جو مرحلہ حل کیا ہے اس کے آگے فرہاد کی کوششیں جو بالکل چھوٹی ہو گئی۔ تو فرہاد خواب میں آیا اور کہا کہ حضور جو آپ نے کیا ہے، جو آپ کر بیٹھے، جو آپ کر گزرے، وہ میرے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ پہاڑ کاٹ کے دودھ کی نہری تو بہائی ہے، ورنہ وہ تو پھر بھی آسان تھا۔ آپ نے جو کام کیا وہ بہت، آپ تو مطلب مجھ سے بہت بڑے نکلے۔ فرشی سلام جو ہے قبول کیجیے۔ رات فرہاد خواب میں آیا اور فرشی سلام کرنے لگا۔ پھر میں زہریلے کارخانوں میں زندہ رہنے کا کام کرنے لگا۔ کیسی بے بسی ہے، کیسی بے کسی ہے، کیسی مجبوری ہے، کیسی حیات ہے، کیسی زندگی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے زہریلے کارخانوں میں انہیں کام کرنا پڑتا۔ وہاں جو یہاں کی ہر سانس زہر ہے، وہ مرنے کی جگہ ہے وہ، اور وہاں وہ کام کرنے گیا ہے۔ ایسی بہت سی جگہیں ہیں جو آج ہزاروں لاکھوں مزدوریں کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ چاہے کوئلے کی کھدانیں ہوں، چاہے وہ یونین کاربائڈ جیسا کوئی کارخانہ ہو۔ یاد ہے نا بھوپال کا 1984 کا قصہ، 2 دسمبر کی رات یونین کاربائڈ سے جو گیس رساؤ ہوا تھا، جس سے ہزاروں جانیں گئی تھیں، اور اب تک وہاں اپاہج بچے پیدا ہو رہے ہیں اس گیس کے اثرات سے۔ لوگ کام کر رہے تھے نا وہاں، آج بھی کر رہے ہیں نا۔ وہ زہریلا گیس میں جا کر کے، اس کارخانوں میں جا کر کے لوگ زندہ رہنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ پھر میں زہریلے کارخانوں میں، اب مجھے کوئی کام ہی نہیں ملا نا، میرے پاس کوئی صورت ہی نہیں بچی بھوک مٹانے کی۔ وہی زہریلے کارخانے میں ضرورت تھی آدمی کی، میں وہاں چلا گیا۔ کیونکہ مجھے زندہ رہنا تھا۔ میں زہر کے بھنڈار میں جا کر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ پھر میں زہریلے کارخانوں میں زندہ رہنے کا کام کرنے لگا۔ صاف انکار کر نہیں پایا، وہ میرا احترام کرنے لگا۔ آپ جب کسی سے کوئی چیز طلب کرتے، چاہے آپ قرض مانگ رہے ہوں، چاہے آپ کوئی فیور مانگ رہے ہوں، یا کوئی آپ رشتہ مانگ رہے ہوں، سامنے والے کی نظر میں آپ کا احترام تو ہے، لیکن وہ اب انکار بھی نہیں کر پا رہا، تو اس نے کیا کہا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، جو آپ چاہ رہے ہیں وہ تو میرے پاس نہیں، آئیے بیٹھیے، ٹھنڈا لیجیے، گرم لیجیے، چائے کافی کیا دے آپ کو، کیا ہم، اور بتائیے میرے لائق کوئی خدمت ہو۔ تو اس طرح کی رسمی باتیں جو وہ ہونے لگتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بظاہر وہ احترام کر رہا ہو، دراصل وہ انکار، اس کے لہجے سے صاف انکار جھلک رہا ہے، وہ صاف کھل کر کے احتراماً انکار نہیں کر پا رہا، تو وہ لگا آپ کا احترام کرنے۔ صاف انکار کر نہیں پایا، وہ میرا احترام کرنے لگا۔ لیلا گھر میں سلائی کرنے لگی، قیس دلی میں کام کرنے لگا۔ بھئی ایک نیا جوڑا آیا جس نے خود کو لیلا اور مجنوں تصور کیا کہ بھئی ہمارا عشق تو لیلا مجنوں جیسا ہے۔ پھر وہ دونوں گھر سے بھاگے، یا اپنے لوگوں سے بھاگ کر چھپ کر انہوں نے اپنی دنیا بسائی۔ ہم ایک نیا گھر بنائیں گے چھوٹا سا، اپنی دنیا بسائیں گے، دونوں بسا تو لیا، لیکن مفلسی جب آئی اور مفلسی کا دور جب شروع ہوا تو آخر میں آ کر کے لیلا کو گھر میں سلائی کا کام کرنا پڑا،
اور قیس بیچارہ اپنا گھر چھوڑ کر کے دلی چلا گیا، وہ کوئی مزدوری کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، تاکہ وہ پھر دونوں زندہ رہ سکیں۔ زندہ رہنے کی جستجو میں جو لیلا مجنوں تھے وہ کیا سے کیا ہو گئے۔ لیلا گھر میں سلائی کرنے لگی، قیس دلی میں کام کرنے لگا، ہجر کے مال سے دل ناداں وصلے کا انتظام کرنے لگا۔ ہجر سے جو دل کو حاصل ہوا تھا، جو مال حاصل ہوا تھا، جو کچھ حاصل ہوا تھا، جو درد یا جو کچھ بھی حاصل، دل ناداں، میرے نادان دل کو ہجر سے جو کچھ بھی حاصل ہوا تھا، انہی چیزوں سے وصل کا انتظام کرنے لگا۔ وہ تصور میں ہی اپنے آپ کو دیکھنے لگا کہ اب پھر میرے محبوب سے میرا وصل ہوا ہے، ملاقات ہوئی ہے، تو اس کے نظام میں کیا کیا ہونا چاہیے، خاطرداری میں کیا ہونا چاہیے، وہ اس کا انتظام کرنے لگا ان چیزوں سے جو اس نے ہجر کے عالم میں حاصل کی تھی۔ فہمی بدایونی کی غزل آپ کو کیسی لگی، پسند آئی ہو تو اسے لائک کر لیجیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔